اگر اس مجلس میں ہم حضور کی تعریف کے ساتھ ساتھ کچھ عمل کا ارادہ کریں، زندگی بنانے کا ارادہ کریں، خوبصورت زندگی کو اپنانے کا ارادہ کریں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو یہ پسند آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر میں اس مجلس میں بیٹھ کر، آپ اس مجلس میں بیٹھ کر صرف اللہ رسول کی تعریف کریں، عمل کا کوئی ارادہ نہ کریں، زندگی بدلنے کا کوئی ارادہ نہ کریں، گھر جا کر بغیر عشاء کی نماز پڑھے ہوئے اچھی طرح کھا کر سو جائیں، کیا اللہ رسول آپ کو پسند کریں گے؟ یہ فلسفہ سیرت رسول کا سمجھنے کا۔ سیرت رسول کے جلسے ہوتے ہیں، جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ زندگی بدلے۔ بھئی چراغ سے چراغ جلتا ہے، زندگی خوبصورت بنتی ہے زندگی سے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سیرت کے جلسے کرتے ہیں، زندگی نہیں بدلتے ہم۔ کیا اللہ کے رسول ہماری تعریف سننے کے لیے آئے تھے؟ قیامت کے دن اللہ کے رسول ہم اپنی تعریف سنیں گے نہیں، ہماری خوبصورت زندگی دیکھنا پسند کریں۔ میں اس نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، رامدرگ میں آپ جہاں رہتے ہیں اس گلی محلے میں ظلم ہوتا رہتا ہے، اور ظالم کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا مظلوم کے ساتھ؟ ہمیشہ ہم پیسے والے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ آپ سیرت رسول سننے آئے ہیں، یہی حضور کی زندگی تھی۔ آپ کیسے زندگی بدلیں گے؟ آپ 18-19 سال کے نوجوان ہیں، آپ ظلم کرتے ہو، آپ طاقت کا استعمال کرتے ہو۔ یہ جوانی اس لیے نہیں دی گئی، جوانی ظالم کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دی گئی۔ جوانی اور جوانی کی طاقت مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے دی گئی۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی پالیسی زندگی۔ 16 برس گزر چکے ہیں، حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر حضور کی نمازیں نہیں دیکھیں، اخلاق دیکھیں۔ یہ جملے پہلی مرتبہ حضرت خدیجہ، امام بخاری نے پہلی صفحے پر اس کو نقل کیا۔ ایسا ہرگز، آپ کیوں ڈر محسوس کر رہے ہیں؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ کیسے برباد ہو سکتے ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اللہ کس کو کامیاب کرتا ہے؟ صفات رکھنے والوں کو۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ صفات کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑنے والے، ہم رشتوں کو توڑنے والے، اللہ کے رسول کی تعریف کر کے رشتے توڑنے والے۔ وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے۔ کس کا بوجھ؟ آج میں کہتا ہوں، آج ہم خود غرض بنے ہوئے، سیلفش لوگ ہیں۔ ایمان 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 کا تذکرہ کرتا ہے۔ بھائی ایمان کی باتوں میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع علی جنبہ، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود پیڑ بھر کے کھا کے سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہے۔ قابل احترام حضرات علماء، ائمہ، ذمہ داران، آج کے اجلاس میں رسول اللہ کی سیرت کا بھی تذکرہ ہونے والا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کیا جائے۔ جب انسان اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے تو پھر انسان غور کرتا ہے اور سوچتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کو آئے ہوئے 1500 برس ہو گئے، آپ لوگوں نے رامدرگ میں
اس مرتبہ ایک اسٹیکر دیکھا ہوگا 1500 دیکھا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا حضور کو آئے ہوئے 1500 برس ہو گئے، اور یہ حقیقت بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حضور کا نام آج تک جو زندہ ہے وہ کن بنیادوں پر زندہ ہے؟ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، کوئی آپ میں سے ایسا آدمی ہے جو اپنے دادا کے پردادا کا نام بتائے؟ کوئی ہے بھائی؟ دادا کے دادا کا نام بولنا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول کو آئے ہوئے 1500 برس ہو گئے، حضور کا نام آج زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اتنا زندہ ہے اسے مثالوں میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ جب بھی اذان دی جائے گی اللہ کے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ ابھی ہم نے اذان سنی، انہوں نے توحید کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد کیا کہا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب جب کلمہ پڑھا جائے گا سنا جائے گا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کہا جائے گا؟ محمد الرسول اللہ۔ جب جب اقامت دی جائے گی، جب جب نماز پڑھی جائے گی، اس نماز میں ایک طرف التحیات پڑھا جائے گا تو اس کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اتنا نام زندہ، وجہ اس کی ہے کہ حضور کے پاس ایک خوبصورت زندگی، بولیے کیا تھی؟ وہ خوبصورت زندگی کی وجہ سے، وہ ایک اللہ کا تحفہ تھا، وہ خوبصورت زندگی دینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے دیا۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر انگنت بے شمار انسانوں نے اپنی زندگی بدلی، اپنے فکر و خیال کو بدلا، اپنے اخلاق کو بدلے، اپنی زندگیوں کو بدلی، اسی لیے حضور کا نام آج زندہ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور اس دنیا میں اپنی تعریف کروانے کے لیے آئے؟ کوئی یہ کہے گا کہ حضور کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنی تعریف کروانا تھا؟ مولانا نے بتایا کہ حضور کی تعریف کے لیے سارے دنیا کے درختوں کو قلم بنایا جائے، ندی نالوں کو، دریاؤں کو سیاہی بنایا جائے، حضور کی تعریف لکھی جاتی رہے، قلم گھس کے ختم ہو جائے، سیاہی استعمال ہو کر ختم ہو جائے، اللہ کے رسول کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ ابھی اس بچی نے، کہاں گئی بچی ہو؟ ہاں، کیا نام بیٹا تم؟ بسم اللہ۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارا، بسم اللہ کا یہ نام ہے یا ورب ہے معلوم کرنے میں؟ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ بہرحال اس بچی نے کتنے اچھے انداز میں اور الفاظ کی یادداشت پر بچے کو مبارکبادی دینی چاہیے۔ اس شاعر نے جتنے الفاظ ہو سکتے تھے ڈکشنری کے لے کر آیا اور اللہ کے رسول کی تعریف کی۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا ان الفاظ سے حضور کی تعریف ختم ہو گئی؟ ابھی مولانا میری تعریف کرنے کھڑے تھے، ان کے پاس میری تعریف کے لیے بول ہی نہیں تھے، کیونکہ میں تعریف کے قابل نہیں۔ اس دنیا میں تعریف اچھی اللہ کے لیے لگتی ہے اور رسول اللہ کے لیے لگتی ہے۔ میری یہاں تعریف ہو جائے آپ کو اچھا نہیں لگے گا، یہ غیر فطری چیز ہے۔
اللہ کی تعریف ایک انسان کو اچھا لگتا ہے، رسول اللہ کی تعریف انسان کو سننے میں اچھا لگتا ہے، مگر میں آپ سے وہ حدیث سناتا ہوں جس کو امام بخاری نے نقل کیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم۔ یہ حدیث حضور نے فرمانے کے بعد 82 ڈیز کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ گویا یہ حدیث حضور کی زندگی کی آخری حدیثوں میں سے ہے۔ امام بخاری نے صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کیا۔ حضور نے اپنے پیغام سنائے، لوگوں میری حد سے زیادہ تعریف بھی مت کرو۔ پھر حضور نے ایک مثال دے کے سمجھایا، جیسے عیسائیوں نے مریم کی بیٹی کی تعریف کی۔ مریم کے بیٹے سے مراد کون؟ بولیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اے لوگوں میری حد سے زیادہ تعریف نہ کرو، جیسے لوگوں نے، جیسے نصارہ نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی تعریف کی۔ تعریف کرتے کرتے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ حضور یہ کہتے تھے، میرے بارے میں کہنا تم، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ بولیے کیا؟ اب دیکھیے حضور کے الفاظ دیکھیے، ہم پڑھتے ہیں کلمہ شہادت، جب پڑھتے ہیں حضور کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ۔ اگر میں یہ پڑھوں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَعَبْدُهُ، صحیح ہے؟ غلط ہے، بچہ بول رہا غلط ہے۔ حالانکہ معنی کے اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں، آگے پیچھے ہو گیا، لیکن حضور جب بھی اپنی ذات کا تعارف کراتے، پہلے خدا کے بندے ہونے کا تعارف کراتے تھے، بعد میں رسول ہونے کا تعارف کراتے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور اپنی تعریف کروانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے۔ حضور کی تعریف کے لیے تو اللہ کے 2 گن کافی تھے۔ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سی ایم کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی بنائی ہوگی، انہوں نے 10 لوگوں کو بتایا ہوگا، دیکھو میں سی ایم کے ساتھ کھڑا تھا، سی ایم کے ساتھ، ایم ایل اے کے ساتھ بات چیت کیا تھا۔ یہ کوئی بڑی عزت کی چیز نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کسی بندے کی اللہ تعریف کرے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی جو تعریف کی ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ تو یہ کس کی تعریف ہے؟ یہ تعریف کرنے والا اللہ ہے، اور تعریف کر رہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس مجلس میں ہم حضور کی تعریف کے ساتھ ساتھ کچھ عمل کا ارادہ کریں، زندگی بنانے کا ارادہ کریں، خوبصورت زندگی کو اپنانے کا ارادہ کریں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو یہ پسند آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر میں اس مجلس میں بیٹھ کر، آپ اس مجلس میں بیٹھ کر صرف اللہ رسول کی تعریف کریں، عمل کا کوئی ارادہ نہ کریں، زندگی بدلنے کا کوئی ارادہ نہ کریں، گھر جا کر بغیر عشاء کی نماز پڑھے ہوئے اچھی طرح کھا کر سو جائیں، کیا اللہ رسول آپ کو پسند کریں گے؟ یہ فلسفہ سیرت رسول کا سمجھنے کا۔ سیرت رسول کے جلسے ہوتے ہیں، جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ زندگی بدلے۔ بھئی چراغ سے چراغ جلتا ہے، زندگی خوبصورت بنتی ہے زندگی سے۔
ہمارے لیے ایک نمونے کی ضرورت ہے، ماڈل کی ضرورت ہے، مثالی زندگی کی ضرورت ہے۔ انسان زندگی سے زندگی سیکھتا ہے، بیانات سے نہیں۔ اللہ کے رسول کے لمبے لمبے بیانات کتنے تھے، پڑھیے حدیث۔ میں سمجھتا ہوں حجۃ الوداع کا خطبہ اللہ کے رسول کا بہت بڑا، ورنہ اللہ کے رسول تو بہت مختصر، جوامع الکلم، بہت مختصر حضور بیان فرماتے تھے۔ تو معلوم ہوا اصل چیز یہاں مجلس میں بیٹھے ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں عمل کریں۔ کون کون ارادہ کریں؟ آپ نیچے میں صرف جھلکیاں بتاؤں۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، بچوں سے ایک بات کہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان اللہ کے رسول کی بچپن کے بارے میں۔ اس زمانے میں رواج تھا، جو بچہ پیدا ہوتا تھا مکے میں اس کو دودھ قریے کی عورتیں پلایا کرتی تھیں۔ اس کے بہت سے ریزنز تھے، وہاں زبان سکھائی جاتی تھی، اور قریوں میں جفا کشی، حوصلہ، ہمت، جرأت اور جسارت۔ رامدیگ میں جو بچہ پلتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے بنسبت بلگام میں جو بچہ پلتا ہے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ میں بھی بچپن میرا قریے میں گزرا۔ میں آج اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں، آدمی پیدا قریے میں ہونا چاہیے، بچپن قریے میں گزرنا چاہیے، اور جوانی بڑے شہروں میں۔ کچھ ارادہ ہو رہا ہے شاید ہجرت کا۔ بھائی اللہ کے رسول 5 سال کے بچے تھے، ان کی طبیعت کیسی تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ہمارے پاس بچے دودھ پیتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے، لیکن یہ جو بچہ تھا دنیا کا انوکھا بچہ تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں بھی میں نے اس بچے کو کبھی بچوں سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، گالی دیتے ہوئے نہیں دیکھا، برا بھلا کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ گویا ایک بچہ ارادہ کرے میں گالی نہیں دوں گا، ایک بچہ ارادہ کرے میں گالی نہیں دوں گا، میں کسی سے نہیں لڑوں گا، یہ اللہ کے رسول کا بچپن ہے، عمل کے قابل۔ کل کا واقعہ سناتا ہوں۔ میں ہماری دکان کے باہر میں کھڑا تھا، میرے خیال سے اتنے عمر کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے جا رہے تھے، اور ہم دونوں مسلمان، اور ہر جملے میں گالی دے رہا تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سیرت کے جلسے کرتے ہیں، زندگی نہیں بدلتے ہم۔ کیا اللہ کے رسول ہماری تعریف سننے کے لیے آئے تھے؟ قیامت کے دن اللہ کے رسول ہم اپنی تعریف سنیں گے نہیں، ہماری خوبصورت زندگی دیکھنا پسند کریں۔ اس مجمع میں 18 19 سال کے بچے ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، ان بچوں سے ایک بات کہتا ہوں، ہمارے نبی کی عمر مبارک 18 یا 19 سال تھی۔ آپ کے لیے واقعہ سنا، آپ اس وقت کیسے جی رہے ہیں اور ہم کیسے جی کر آج بڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول کی اسپرٹ کیا تھی اور جذبہ کیا تھا۔ مکہ المکرمہ میں ایک غریب آدمی بستی کا آتا ہے مال بیچنے کی غرض سے، راستے کے کنارے مال لگاتا ہے۔ مکے کا ایک سردار جس کا نام عاص بن وائل ہے، اس غریب آدمی سے مال خریدتا ہے، پیسے نہیں دیتا۔ یہاں رامدرگ کی مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے نہیں، بہت نیک لوگ ہیں۔ بعض مرتبہ کچھ وردی والے ایسا کرتے ہیں، ضرور اشارے سمجھ رہے ہو؟ تو کہتا ہے اندر لے جاؤں گا، پیسے مانگتا ہے، یعنی مال تو لیتا ہے، پیسے۔ اللہ کے رسول کی زمانے میں یہ واقعہ پیش ہوا، حضور کی عمر 18 19 سال تھی۔ وہ غریب آدمی آواز لگاتا ہے، مکے والوں میں غریب آدمی مال بیچ کر اپنے گھر کا گزارا لینے کے لیے آیا،
اور تمہارا سردار عاص بن وائل مال لیتا اور پیسے نہیں دیتا؟ کوئی ہے جس کے پاس زندہ دل ہے جو میری مدد کرے؟ آپ اس واقعے کو پڑھیے گا، اس غریب کی آواز کو ایک آدمی نے بھی مکے میں نہیں سنی۔ وہ بیچارہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ صفا کی پہاڑی ایسی ہی نہیں تھی، بہت امپورٹنٹ میسیجز وہاں سے دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی پہلا پیغام صفا کی پہاڑی سے دیا۔ وہ بیچارہ یہ دیکھا کہ سرداران مکہ بیت اللہ کے اطراف کب بیٹھتے ہیں، جوان بیت اللہ کے اطراف کب آتے ہیں۔ جب سب جمع ہوئے، وہ بیچارہ غریب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے مکے والو، میں تمہیں شریف سمجھتا ہوں، میں غریب آدمی مال بیچنے کے لیے آیا، تمہارا سردار مال لیا ہے، پیسہ دینے تیار نہیں، کوئی ہے تم میں جو میری مدد کرے؟ چند نوجوان جن کی عمریں قریب 18، 19 اور 20 سال کی تھی، ایک گھر میں جمع ہوئے ایسے ہی بچے، بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا، بھئی یہ تو ظلم ہے، بھئی یہ تو غلط ہے، ہمارا سردار مال لیتا ہے، غریب کے پیسے نہیں دیتا، اور اس کی آواز کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، ہمیں کمیٹی بنائیں۔ اور یہ کمیٹی کا کام کیا ہوگا؟ چندہ کرنا نہیں ہوگا، مظلوم کی حمایت کرنا ہوگا۔ مکے میں اب کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جب ظلم مکے میں ہوگا، یہ نوجوانوں کی کمیٹی اس مظلوم کے ساتھ کھڑی۔ اس کمیٹی میں 2-3 لوگ ایسے تھے جن کا نام فضیل سے شروع ہوتا تھا، اس کمیٹی کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ میں اس نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، رامدرگ میں آپ جہاں رہتے ہیں اس گلی محلے میں ظلم ہوتا رہتا ہے، اور ظالم کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا مظلوم کے ساتھ؟ ہمیشہ ہم پیسے والے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ آپ سیرت رسول سننے آئے ہیں، یہی حضور کی زندگی تھی۔ آپ کیسے زندگی بدلیں گے؟ آپ 18-19 سال کے نوجوان ہیں، آپ ظلم کرتے ہو، آپ طاقت کا استعمال کرتے ہو۔ یہ جوانی اس لیے نہیں دی گئی، جوانی ظالم کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دی گئی، جوانی اور جوانی کی طاقت مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے دی گئی۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی پالیسی زندگی۔ اس محفل میں وہ لوگ ذرا ہاتھ اٹھائیں جن کی عمر 24 اور 25 ہے۔ ہاں، 23، 22 اور 23 اور 24 اور 25 والے ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں، میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے رسول جوان ہوئے تو جوانی کے بعد 2 خیالات آتے ہیں۔ کون بولیں گے؟ بولو بولو، مسکرا رہے ہیں بھائی۔ 22-23 سال کی عمر میں 2 خیال ضرور آتے ہیں۔ کیا کیا آتے ہیں؟ ہاں، ایک شادی کا خیال آتا ہے، اور پھر نوکری کا خیال، کمانے کا خیال آتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول بڑے ہوئے، حضور جس گھر میں پیدا ہوئے تھے، جناب ابو طالب ان کے ذمہ دار تھے، معاشی حالت بہتر نہیں تھی۔ ابتدائی زمانے میں اللہ کے رسول چند قیرات پر بکریاں مکے میں چراتے تھے، سنا ہے یا نہیں؟ ہجرت کے بعد صحابہ اس کا آپس میں بیٹھ کر حضور کے سامنے تذکرہ کرتے، یا رسول اللہ کیا بکریاں چراتے؟ حضور فرماتے، ہاں مجھے آج بھی یاد ہے، اجیاد کے قریب مکے والوں کے بکریاں میں چراتا تھا۔ میں ہی کیا، سارے انبیاء علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ ایک وجہ علماء نے لکھی ہے،
بکری میں دو صفتیں ہوتی ہیں، ایک حرکت بولیے اور ایک تواضع. ہر پیغمبر کے اندر بھی ایک صفات ہوتی ہے، اور دائی میں بھی. دائی سوتا نہیں، اچھی طرح کھانا بھی چاہیے، اچھی طرح سونا بھی چاہیے، دائی بنے گا. حرکت ہونا چاہیے دائی میں، اور دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ پھلدار درخت اکڑ کے رہتا ہے، کوتمیر کا درخت دیکھا ہے یا نہیں؟ اکڑا رہتا ہے. پھر نبی میں تواضع ہوتا ہے، نبی میں حرکت ہوتی ہے. ہوا ہے کہ نوجوان ہوا اللہ کے رسول، آپ کا ارادہ بزنس کرنے کا ہے. بولیے کس کا ہوا؟ اس میں بزنس کرنے والے ذرا متوجہ ہو جائیں. یہی سیرت رسول ہے. اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جس کے ساتھ بزنس کیا، حضور کے پاس پیسہ نہیں تھا، دوسرے کا سرمایہ، دوسرے کا پیسہ لے کر بزنس کرتے تھے. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے بزنس صاحب ابن قیس کے مال کو لے کر کیا، اور انہوں نے ہی حضور کا لقب الامین. بعد میں دو لقب ملے، ایک الصادق، یہ سچ بولنے والے، یہ الامین، یہ بڑا امانت دار آدمی. تاجر کو سچ بولنا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے؟ امانت دار ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں چند مہینوں سالوں میں اللہ کے رسول کا بزنس چمک گیا صفات کی بنیاد پر. مکے میں سب سے مالدار بزنس مین عورت تھی، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جن کے پہلے دو نکاح ہو چکے تھے اور بیوہ ہو چکی تھی، شوہر انتقال کر. اتنی دولت تھی. میں آپ سے صرف یہ کہہ سکتا ہوں، حضرت خدیجہ کا بزنس انٹرنیشنل تھا. اگر آپ کو اس بارے میں کچھ معلومات چاہیے تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتاب رسول اللہ کی سیاسی زندگی پڑھیے گا. چائنا سے جو بزنس ہوتا تھا یورپ میں، وہ عربوں سے ہو کر گزرتا تھا اور یورپ میں بزنس ہوتا تھا. اللہ کے رسول کے پاس خدیجۃ الکبریٰ نے ریکویسٹ بھیجی کہ آپ ہمارا مال لے کر بزنس کریں، جبکہ مکے میں بزنس کرنے والے ایجنٹس موجود تھے. میں آپ کی توجہ یہی رکھتے ہوئے ایک بات بتا رہا ہوں، مکے میں کھیتیاں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہاں کوئی چیز اگتی ہی نہیں تھی. طائف کا علاقہ دور، مدینہ کا علاقہ دور، مکے میں پہاڑی علاقہ تھا، وہاں کھیتیاں نہیں ہوتی تھی. اس لیے لوگوں کا گزارا دو چیزوں پر ہوتا تھا، یا تو جانور پالتے تھے یا بزنس کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کرنے کے لیے پوری سورت نازل کی ہے، سورہ قریش. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. یہ پڑھیے گا، یہ سورت کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو بزنس چلتا تھا، قریش کے مزاج کو بتایا گیا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. قریش بزنس سے مانوس تھے، دن رات کا کام ان کا بزنس کرنا تھا. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ایک سفر وہ گرمی میں کرتے تھے، ایک سفر وہ ٹھنڈی میں کرتے تھے، کبھی ملک یمن، کبھی ملک شام کا. یہ میں آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت خدیجہ نے ریکویسٹ بھیجی، یار آپ ہمارا سرمایہ لے کر بزنس کریں. اللہ کے رسول نے قبول کیا. حضور نے بزنس کرنے کے لیے ملک شام جا رہے. دنیا کی عقل مند ترین عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی. یہ بات حضور نے فرمائی، صحیح روایات میں اس کا ذکر ہے. کمل من الرجال کثیرون ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون وخدیجۃ الکبریٰ. دنیا میں عقل مند مرد تو بہت گزرے ہیں، عقل مند عورتیں بہت کم گزری. حضور پھر مثال دیتے تھے، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی،
عقل مند عورت تھی۔ حضرت عیسیٰ کی ماں مریم بڑی عقل مند عورت تھی۔ میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ بڑی عقل مند عورت تھی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے ماہر غلام میسرہ کو حوالے کی اور یہ نصیحت کی، یہ نوجوان بڑا بزنس مین ہے، اس کی پالیسی بہت کامیاب ہوتی ہے، اس کا دن رات دیکھنا، بات کرنے کا انداز دیکھنا، بزنس پالیسی سمجھنا اور پھر آ جانا۔ اللہ کے رسول مال لیے گئے، مال فروخت کیا، واپس آئے، خدیجۃ الکبریٰ نے دوگنا سیلری دی، دوگنا منافع دیا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے بزنس کو یہ دیکھا کہ کتنا فائدہ ہوا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 3 گنا زیادہ فائدہ ہوا، ایک روایت کے مطابق 4 گنا زیادہ فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ متاثر اپنی سہیلی نفیسہ کو یہ ریکویسٹ دے کر بھیجا، اللہ کے رسول کو نکاح کا پیغام پہنچا دو۔ اللہ کے رسول نے جناب ابو طالب سے مشورہ کیا، جناب ابو طالب نے اس رائے کو قبول کی۔ حضور کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ سب سے مالدار عورت کے ساتھ۔ تاریخ میں یہ بات ہے کہ نکاح ہونے کے بعد اپنی پوری دولت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ ساری دولت اب کس کی ہے؟ میں اب توجہ چاہوں گا آپ کی۔ رامدرگ میں مالدار لوگ ہوں گے، اللہ کے رسول اب بتا رہے ہیں آپ کو مالداری کس چیز کا نام ہے۔ یہ پیسے آنے کے بعد اچھی سواری، اچھا گھر، ہرے ہرے خیال آتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے یہاں ہرے ہرے آتے ہیں، لال لال۔ اللہ کے رسول نے مکے میں جتنی بیوائیں تھیں، یتیم بچے تھے، مجبور تھے، وہ دولت لوٹانی شروع کر دی۔ یہ ہے مالداری بھائی۔ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ مالدار تو قرآن اس کو کہتا ہے کہ جس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، جو گن گن کر رکھتا ہے، سوچتا ہے آج 1 کروڑ ہوئے ہیں، 2030 میں 10 کروڑ بنانا ہے مجھے۔ الذی جمع مالہ وعددہ۔ اللہ کے رسول وہ پیسے لے کر کیا کرنے لگے؟ گننے لگے، سارا پیسہ لٹانے لگے اور کچھ بزنس بھی کرنے لگے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کتنی امانت داری سے بزنس کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا، ٹائم کتنا ہو رہا ہے بتانا ہوگا بھائی، سنا جا۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ 20 جانور بیچنے کے لیے ایک بازار گئے، غلام ساتھ لے کر گئے، کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر میں حضور کو ضرورت پیش آئی، آپ ضرورت پوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو جانے سے پہلے اللہ کے رسول نے اس غلام کو بتایا تھا یہ 20 جانور ہیں، ان میں سے ایک جانور میں عیب ہے، یہ لنگڑا ہے، پیر سے کمزور ہے، اس لیے ان 19 اونٹوں کی قیمت تو 19 اونٹوں کے برابر ہے، لیکن ایک اونٹ کی قیمت آدھے اونٹ کے برابر۔ غلام بیچتے وقت اسے یاد نہ رہا، اس نے بیچ دیا۔ اللہ کے رسول بہت دیر کے بعد آئے، آنے کے بعد دیکھا تو مال بک چکا ہے۔ حضور نے غلام سے پوچھا تم نے بیچتے وقت بتا کے بیچا یا چھپا کے بیچا؟ اس نے کہا یاد ہی نہیں رہا مجھے، کہ مجھے یہ بتانا یاد نہیں رہا کہ ایک اونٹ کے اندر کمزوری تھی۔ اللہ کے رسول پریشان ہو، ہم ہوتے تو خوش ہوتے، چلو آج تو بڑی عقل مندی سے پتھر مارکیٹ میں بیچ کے آیا ہوں، اللہ کے دھوکے باز شمار ہوگا تو۔ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے اور اطراف میں جو بزنس مین تھے ان سے پوچھا بھائی کہ کون قافلہ آیا تھا، کس نے ہمارا مال خریدا، وہ کہاں گیا؟ تو لوگوں نے بتایا بہت دیر ہو گئی، وہ یمن سے آئے ہوئے لوگ تھے اور یمن جا چکے ہیں۔
اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کس راستے سے نکلے؟ لوگوں نے بتایا یہاں سے گئے۔ اللہ کے رسول اس غلام کو لے کر تیز سواری گھوڑ سواری پر بیٹھ کر حضور نکل گئے اس قافلے کو ملنے کے لیے۔ ایک رات اور ایک دن کا سفر کیا، کتنا، اور جا کر اس قافلے سے ملاقات کی اور کہا یہ اونٹ تم نے کہاں سے خریدے؟ کہا ہم نے مکے سے خریدے۔ کہا یہ مکے سے کہاں سے خریدے؟ کہا ہم نے محمد ابن عبداللہ کے غلام سے خریدے، وہ غلام ساتھ میں تھا۔ کہا اس سے خریدو؟ کہا کتنے خریدے اس سے؟ کہا 20 خریدے۔ حضور نے فرمایا ان 20 اونٹوں میں 19 تو اچھے، لیکن یہ 20واں ایک میں لنگڑا ہے اور کمزور ہے، اور ابھی تک وہ قافلے والوں کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا یا تو آدھے اونٹ کی قیمت واپس لے لو یا تو وہ اونٹ ہمیں واپس کر۔ انہوں نے کہا نہ وہ اونٹ رہنے دے، آدھے اونٹ کی قیمت آپ واپس کر۔ تو حضور نے فرمایا تم جب یمن سے آ رہے تھے مالک نے تمہیں جانور خریدنے کے لیے کہا تھا تو کیا نصیحت کی تھی؟ سنیے گا دل کے کانوں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یمن سے نکلتے ہوئے ہمارے مالک نے نصیحت کی تھی مکہ جانا اور صرف بازار میں محمد ابن عبداللہ کا مال خریدنا، کسی اور کا نہیں خریدنا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور کو جو 2 لقب ملے تھے، ایک لقب تھا امین اور دوسرا صادق۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ دونوں لقب اللہ کے رسول کو الحمدللہ تہجد کی وجہ سے ملے تھے، نہیں معاملات کی صفائی کی وجہ سے ملے تھے۔ آج اگر آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں صرف زبانی دعوت نہیں ہے، عملی دعوت بھی ہے۔ بھئی آپ بازار میں انگور بیچ رہے ہیں، بازار میں آپ سیب بیچ رہے ہیں، مسلمان کا لباس ہے ہمارا، دھوکہ دے کے بیچیں گے؟ یہ حضور نے زندگی دی ہے؟ ارادہ کریں یہاں سچ بول کے بزنس کریں گے۔ یہ پوری دنیا ہماری مسجدوں کے نمازوں کو دیکھ رہی ہے کیا؟ ہماری بزنس کو دیکھ رہی ہے؟ معاف کریں مجھے، سب سے زیادہ دھوکہ آج ہم دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کے نام لینے والے دے رہے ہیں، ربیع الاول کا جشن منانے والے دے رہے ہیں، حضور کی محبت کا دعویٰ کرنے والے دے رہے ہیں۔ کس منہ سے اللہ کے رسول کے پاس ہم منہ دکھائیں؟ یہ الامین اور صادق کا لقب اللہ کے رسول کو معاملات کی وجہ سے ملا۔ حضور کی عمر مبارک میں پوری زندگی تو نہیں بتا سکتا، چند چیزیں جھلکیاں ہوتی۔ ہمارے نبی کی عمر 35 ایئرس تھی۔ کوئی ہے وہ 35 ایئرس کے؟ 35 سال کے کون ہیں؟ 35 34 36؟ اچھا آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سب لمبا واقعہ۔ مکۃ المکرمہ بیت اللہ اس ترتیب پر ہے کہ چاروں طرف سے پہاڑیاں ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں کا پانی بیت اللہ کی بنیادوں میں آ کر رک جاتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے؟ اگر آپ نے بیت اللہ کو غور سے دیکھا ہے یہ واقعہ سمجھ سکتے ہیں۔ بارش ہوتا تھا تو سارا پانی بیت اللہ کے اطراف میں جمع ہوتا، اور زمانہ ہو چکا تھا بیت اللہ کی تعمیر، اس کی وجہ سے اس کی تعمیر کمزور ہوئی۔ قریش نے ارادہ کیا کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ انہوں نے تعمیر تو کر لی، حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا معاملہ پیش آیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا یہ فضیلت ہم کو حاصل۔ یہ واقعہ سنا یا نہیں سنا؟ تلواریں نکل گئی۔ ایک بزرگ نے رائے دی حرم پاک میں رات کی تنہائی میں جو سب سے پہلے نوجوان آتا ہے اس کو ہم امیر مقرر کریں گے۔ اور لوگوں کو پتا تھا، وہ رات کی تنہائی میں بیت اللہ میں آتے تھے غور و فکر کے لیے، خدا کی ذات، خدا کے صفات، خدا کی قدرت، خدا کی کاریگری، خدا کی شان
یہی تو تفکر ہے. غار ہرا میں جا کر حضور کیا کرتے تھے؟ جب حضور کو دیکھا سب نے ھذا الامین رضینا، یہ الفاظ ہیں مکے والوں کے، یہ امانت دار آدمی اس کے فیصلے پر راضی. حضور نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس کے درمیان رکھا، کہا سب لے کے چلو. جو جگہ تھی اس جگہ اٹھا کر رکھ دیا. بھائی رکھنے میں سب شریک ہو گئے. کیا مطلب اس کا؟ سیرت رسول کا یہ سبق پیج ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ سماج میں لڑائیاں ہوتی جھگڑتی ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. آگ لگانے کا کام کرو گے؟ برائی کو بڑھانے کا کام کرو گے؟ نفرتوں کو بڑھانا ہے؟ رسول اللہ کا کام تھا، مٹانا رسول اللہ کا کام تھا. 35 ایئر عمر ایک ایسی سنجیدہ عمر ہوتی ہے جس عمر میں سماج کے لوگ ان کی بات مانتے ہیں. آپ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، جو 30 پار کر چکے ہیں، جو 40 کے قریب ہیں، وہ سوسائٹی کے وہ رسپانسبل لوگ ہیں جن کو سماج کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ بھائی اللہ کے رسول کی زندگی ہے. کتنے دن لڑتے رہو، لڑائیاں، نفرتیں، جھگڑے کب تک کرتے رہو گے بھائی؟ اللہ کے رسول نے ملانا سکھایا ہے، نفرت کرنا نہیں سکھایا ہے. یہ ہے سیرت النبی، اللہ کے رسول کی زندگی. میں پھر حضور کی زندگی کے اشارے دے کے نکل جاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال میں قرآن مجید کی 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پہلی مرتبہ وحی اتری ہے. اللہ کے رسول گھر آئے، خشیت علی نفسی، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، بدن میں بخار ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وہ جملے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ جملے کس کے ہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے. کتنے سال زندگی حضور کے ساتھ گزری ہے؟ تقریباً 16 برس. کتنے برس؟ میں آپ سے کہتا ہوں، دنیا میں ایک انسان کو سب سے زیادہ اگر مخلوق میں کوئی جانتا ہے تو وہ ہوم منسٹر ہے. ہوم منسٹر کس کو کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ ارے ہوم بولے تو کیا، گھر میں منسٹر کون رہتا ہے؟ آپ رہتے ہیں. جس دن پتا چلے گا رات تک کھانا نہیں ملے گا. 16 برس گزر چکے ہیں. حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر حضور کی نمازیں نہیں دیکھیں، اخلاق دیکھیں. یہ جملے پہلی مرتبہ حضرت خدیجہ، امام بخاری نے پہلی صفحے پر اس کو نقل کیا. ایسا ہرگز، آپ کیوں ڈر محسوس کر رہے ہیں؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. آپ کیسے برباد ہو سکتے ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. اللہ کس کو کامیاب کرتا ہے؟ صفات رکھنے والوں کو. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ صفات کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑنے والے، ہم رشتوں کو توڑنے والے. اللہ کے رسول کی تعریف کر کے رشتے توڑنے والے. وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے. کس کا بوجھ؟ آج میں کہتا ہوں، آج ہم خود غرض بنے ہوئے، سیلفش لوگ ہیں. ایمان 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 کا تذکرہ کرتا ہے. بھائی ایمان کی باتوں میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع علی جنبہ. وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہے. چند دنوں پہلے میں بنگلور گیا، ہمارے ایک شاگرد کے گھر فلیٹ. میں نے پوچھا اس فلیٹ میں کتنے سال سے ہو؟ کہا 12 سال سے ہو. اچھا، یہ پڑوس میں کون ہے پتہ ہے؟ کہا نا.
پڑوس میں کون فلیٹ ہے بھائی، دیوار ایک ہے، کتنے بچے ہیں پتہ نہیں، ان کا نام کیا پتہ نہیں. آج انسان ایسی زندگی گزار رہا ہے. بھائی آپ لوگ رامدرگ میں یہاں کے حالات اچھے ہیں، بیلگام میں ذرا آئیے، ایکسٹینشن ایریاز بنتے ہیں، ہر آدمی اپنے لیے کمپاؤنڈ مارتا ہے. یہاں بھی ہوگا، بھی یہ کلچر آ رہا ہوگا. یہ جو گھر ملے ہوئے ہیں ان کے دل بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں. جس دن آپ کے الگ الگ گھر ہو جائیں گے، سگا بھائی کو یہ بھی پتہ نہیں رہے گا سگے بھائی کے بچوں کے نام کیا ہیں. ایسے دور میں آ چکے ہیں ہم. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی ہیں آپ ضائع نہیں ہو، آپ تو دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، خود کھاتے نہیں دوسروں کو کھلاتے. اب دیکھیے جمعیت علماء کیا کرتی ہے بھائی، وہی غریبوں، مجبوروں، بے کسوں، یتیموں. اللہ کے رسول کا کام یہی تھا. میں یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول یتیم پیدا ہوئے نا، بولیے اس میں کوئی یتیم بچہ ہے؟ کوئی یتیم ہے بھائی ہاتھ اٹھاؤ؟ نہیں ہے. اللہ کے رسول کو اللہ نے یتیم پیدا کیا. کیوں معلوم؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے والد صاحب کو ایک زمانے تک زندہ رکھتا. ہمارے نبی کی والدہ سیدہ آمنہ ایک زمانے تک زندہ رہتا. یہ بتانے کے لیے یہ بچہ جو دنیا میں آیا ہے یہ یتیموں کا سہارا بننے والا ہے. اسی لیے حضور دنیا میں آنے کے بعد جن تعلیمات پر بہت زیادہ زور دیا ان میں سے یتیم کا خیال رکھنا ہے. قرآن مجید میں بار بار یتیم کا ذکر ہے. حضور یہ فرماتے تھے سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم پلتا ہو اور وہ گھر والے اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم پلتا ہو اور اس یتیم کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہو. اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی یتیم خانہ تھا؟ بولیے کیوں؟ وہاں اس کی سوسائٹی میں، وہاں کی سوسائٹی میں ہر گھر میں یتیم کے پلنے کی جگہ موجود تھی. اس لیے یتیم خانے کی ضرورت. بیلگام میں آئیے یتیم خانہ بھی مل جائے. مدرسہ اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا مگر اللہ کے رسول نے یتیم خانہ قائم نہیں کیا، لیکن ہر گھر میں یتیم کے لیے جگہ پیدا کی. آج میں کہتا ہوں اگر آج یہ بڑے مجمع ہے، کسی کا بھائی انتقال کر جائے، اس کے بچے چھوٹے ہوں، یقین مانیے ہمارے اندر ابھی یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سگے بھائی کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھوں. تیار نہیں آج سماج. آج ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے، ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہے ہماری عورتیں اس بیوہ عورت سے بات کرتے ہوئے کتراتی ہیں، اسے منحوس سمجھتی ہیں. ارے اس کے بدنصیبی کی وجہ سے میرا نصیب خراب نہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے اپنی پہلی بیوی بیوہ سے کی تھی. یہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ہے. بیوہ سماج میں اگنور کرنے کے لیے نہیں ہے، سماج میں دور کرنے، اسے عزت دینا چاہیے. آپ سیرت النبی کی جلسے کریں گے، آپ ہر ربیع الاول میں اللہ کے رسول کی تعریف کریں گے اور اللہ کے رسول کی زندگی اپنانے کے لیے تیار نہیں. میں کیا کیا بات مثالیں بتاؤں. اس دنیا میں یہاں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، ہمارے مخدوم بھائی ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری بیوی مجھے سب سے زیادہ جانتی ہے. اچھا یہ ماشاءاللہ اچھا خاصا بیان کر رہے ہیں، یہ حضرت کتنے پانی میں ہیں میں جانتی ہوں. ہاں صحابہ نے بھی حضور کی زندگی پوچھنے کے لیے حضرت صدیق اکبر سے نہیں پوچھا، عمر فاروق سے بھی نہیں، حضرت عائشہ کے پاس. اللہ کے رسول کیسے تھے؟ کان خلقہ القرآن. ایک روایت میں ہے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن جو کہتا ہے وہی اللہ کے رسول کی زندگی. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ.
ارے بھائی تم آج جو کہہ رہے ہو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم باتیں کرنے کے لیے تیار ہو، تم باتیں سننے کے لیے تیار ہو، ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ کے رسول باتیں بیان کرنے کے لیے، اپنی تعریف کروانے کے لیے نہیں آئے تھے، ایک خوبصورت زندگی دینے کے لیے آئے تھے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو پہنچانے کے لیے آیا۔ یہاں بیٹھے ہوئے سب نوجوان بڑے بوڑھے ارادہ کریں گے کہ میں انشاءاللہ اخلاق کو صحیح کروں، زور سے بولیں، میں اچھا بیٹا بنوں گا، بولیے، باپ کو برا بھلا کہنے والا اچھا بیٹا بنے گا، باپ کو زور سے بات کرنے والا اچھا بنے گا، ماں کا دل دکھانے والا اچھا بیٹا بنے گا۔ میں واقعات سناتا آپ کو، آپ بیٹھے بیٹھے ارادہ کریں میں اچھا شوہر بنوں گا۔ لوگ اگرچہ اس کو جورو کا غلام کہے، ہاں یہ بھی ایک بڑا عجیب ماجرا ہے۔ ارے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اس کو جورو کا غلام کہتے ہو تم، اور خود ظلم کرتے ہو اپنی بیوی پر، مارتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کیا اللہ کے نبی نے یہ زندگی دی تھی؟ اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو، اپنے بچوں کا خیال رکھو، بڑوں کا احترام رکھو۔ یہ حدیث تو 6 نمبر کے دوران بار بار کہتے سنتے ہیں، اس آدمی کا تعلق ہم سے نہیں جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا۔ یہ عمل میں کب لائیں گے بھائی؟ یہ حضرات علماء سیرت النبی کا جلسہ اس لیے کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کو ضرورت ہے بدلنے۔ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں جو بیٹھ کر ہم نے باتیں سنی ہے، کہی ہے، یہ ضائع نہیں ہوگی۔ تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں گے۔ میں سچا تاجر بنوں گا، جھوٹ بول کے بزنس نہیں کروں گا۔ میرا تعلق میرے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا رہے گا۔ میرے وہ رشتے جو ٹوٹ چکے انشاءاللہ معافی مانگ کر درست کر لوں گا۔ ظلم کسی پر، بولو ایک لطیفہ سناتا ہوں چھوٹا سا۔ ایک آدمی پر گلی محلے والوں نے ظلم کیا، اب کون مظلوم کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، وہ بیچارہ تھوڑی دیر روتا رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال اس کائنات کے بنانے والے اور چلانے والے کو پکاروں۔ یہ سوچ کر کے مسجد میں آیا، اللہ کو پکارنے کے لیے، دیکھا تو پہلی صف میں سب ظالم بیٹھے ہیں۔ آج ہمارا حال ایسا ہو بھائی، یہ زندگی اچھی نہیں ہے۔ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے مزاج سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں گالی نہیں دوں گا، میں غصہ پوں گا، میں معاف کروں گا، میں عزت دوں گا، میں دل میں کسی کی برائی نہیں رکھوں گا۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی زندگی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔